أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ یہ سورت توبہ کی 2 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 32 اور 33۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ منہ سے بجھانے کا مطلب ہے کہ منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ رد کرتا ہے ہر دوسری بات کو سوائے اس کے کہ اپنے نور کو مکمل کر دے، خواہ کافر کیسا ہی اور کتنا ہی ناپسند کریں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دینی حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، یعنی ادیان باطلہ پر غالب کر دے، خواہ مشرک کیسا ہی ناپسند کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں
ایک تو یہ بتایا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ اللہ کے نور کو کوئی اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا نہیں سکتا، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں قوموں کی طرح اپنی جناب سے معمور یا مرسل مبعوث فرماتا ہے، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی اس نور کے مظہر ہوتے ہیں اپنے اپنے زمانوں میں۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یعنی مخالفین جو ہوتے ہیں ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر مرسل کی وقت میں وہ جو ہوتے ہیں مخالفین، وہ اللہ کے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کا جو برگزیدہ بندہ اللہ تعالیٰ معمور فرماتا ہے کسی قوم کی طرف، اس کی قوم، اس کے مخالفین منکرین جو ہوتے ہیں اس نور کو جو اللہ کسی انسانی شکل میں، کسی مومن بندے کی شکل میں معمور فرماتا ہے، اس کو ناکام و نامراد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ معمور ہوتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں، وہ دلائل قاطعہ اور براہین قاطعہ کے ساتھ وہ مبعوث ہوتے ہیں۔ ان براہین کے آگے کسی مرسل کی قوم کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مرسل کے مخالفین جو ہوتے ہیں اس کے قتل کے حوالہ سے اس کو مطلب کہ طرح طرح کے اخراج، مقاطعہ، حقہ پانی بند، یہ ہتھ کنڈے تو استعمال کرتی ہیں، لیکن قوم بذریعہ دلائل اپنے وقت کا جو معمور ہوتا ہے، مرسل ہوتا ہے، اس کو ناکام و نامراد نہیں کر سکتی، بلکہ خود ناکام و نامراد ہو جاتی ہے مرسل کے آگے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک کیسا ہی ناپسند کریں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلاؤ کارہ الکافرون، خواہ کافر کیسا ہی ناپسند کریں۔ کافر مینس کے منکرین جو لوگ ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں جو اللہ نے فرما دیا بلاؤ کارہ المشرکین، خواہ مشرک کیسا ہی ناپسند کریں، جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو دین حق اللہ نے نازل فرمایا ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ذریعے، وہ ہدایت جو نازل فرمائی ہے بنی نوع انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ اس دین حق اور اس ہدایت کاملہ کو باطل ادیان پر غلبہ دے کر چھوڑے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون، یہ جو آیات کریمہ ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ 3 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے 2 آیات پڑھی ہیں، یہ سورت توبہ کی آیات ہیں 32 اور 33۔ آیت نمبر 33 میں یہ آیت ملتی ہے دین اسلام کی فتح و غلبے کی۔ اسی طرح سورت فتح کی آیت نمبر 29 میں بھی اسی آیت کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں اللہ نے پھر بدل دیے ہیں، بلو کارہ المشرکون کی بجائے وکفیٰ باللہ شہیدا اللہ تعالیٰ نے الفاظ فرمائے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے۔ اسی طرح سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں بھی یہی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ تو دین اسلام کی فتح و غلبہ تو یقینی بات ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ 1500 سال پہلے وعدہ ہو چکا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک، اس وقت تک، آج تک بھی دین اسلام ادیان باطلہ پر ابھی تک غالب نہیں ہوا۔ تو لیکن یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ یقیناً ایسا وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادیان باطلہ پر غالب فرما دے گا۔ اسی آیت کریمہ کے سلسلے میں یہ جو ابھی میں نے ذکر جس کا کیا ہے کہ 3 دفعہ یہ قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں نازل ہوئی ہے، تو اسی صورت کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام 1884 میں آپ علیہ السلام
اپنی شورا آفاق کتاب جو ہے براہین احمدیہ، اس میں اس کا حوالہ دیتے ہیں اس آیت کا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں ان کے الفاظ، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ، براہین احمدیہ کتاب ہے آپ علیہ السلام کی۔ آپ فرماتے ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صف سورۃ صف آیت 10۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ جو حضور نے فرمایا ہے نا کہ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیح سے مراد وہ 2000 سال پہلے وہ جو بن باپ ذکی غلام پیدا ہوا تھا موسوی مریم علیہ السلام کے بطن میں، اس کو بشارت ملی، پہ سورۃ مریم میں آتی ہیں باتیں، تو وہ بن باپ پر پیدا ہوا، اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے نشان اپنی طرف سے رحمت بنایا، وکان امرن مقضیہ پر یہ بشارت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کلمۃ اللہ اور مسیح عیسیٰ بن مریم کا نام دیا۔ تو یہاں پر یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے۔ آیت کون سی؟ سورۃ صف آیت نمبر 10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں براہین احمدیہ اپنی کتاب میں۔ تو آگے حضور فرماتے ہیں، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے 1884 83 82 1881 یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صاحب نے براہین احمدیہ اپنی کتاب لکھی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کا دعویٰ جو ہے ملہم من اللہ یعنی ہونے کا تھا یا مجدد صدی کا تھا، کوئی مسیح موت ہونے کا دعویٰ نہیں تھا، نہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ تھا، یہ باقی سارے 1891 کے بعد یہ دعوے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے جو براہین احمدیہ کا حوالہ جو پڑھا ہے اس میں تو حضرت مرزا غلام صاحب اسی آیت کا حوالہ دے کر حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کا جو بعثت ثانی ہے، جس کے متعلق آسم نے امت محمدیہ کے آگے ایک پیشگوئی رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کا نزول ہوگا امت محمدیہ میں، تو براہین احمدیہ میں بات کرتے وقت مرزا غلام صاحب نے تو اس آیت کو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین، اس آیت میں جس دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ دیا ہے، اس کو حضرت مرزا غلام صاحب نے اس زمانے میں مسیح عیسیٰ بن مریم جو کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ اللہ تعالیٰ نے صلیب سے بچا کر زندہ آسمان پر اٹھا لیے، آج تک وہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ وہ نازل ہوں گے تو وہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا موضوع بنیں گے۔ تو براہین احمدیہ لکھتے وقت مرزا غلام صاحب نے اسی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کا جو عقیدہ ہے عامت المسلمین کا، اسی کی طرف ذکر کیا، اس کی طرف اشارہ فرمایا، اسی مسیح عیسیٰ بن مریم جو بن باپ پیدا ہوا تھا۔ اچھا، اب میں بتانا چاہتا ہوں سامعین کرام کو کہ 1899 میں آپ علیہ السلام نے ایک بڑی شرح آفاق اور کتاب ایک لکھی جس کا نام ہے تریاق القلوب۔ تو جب یہ کتاب آپ نے لکھی تو اس کتاب میں پھر آپ علیہ السلام نے اسی آیت کریمہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے متعلق اپنا جو سابقہ عقیدہ تھا وہ بدل لیا۔ وہ اس طرح کہ 1891 میں حضور صاحب نے ضالہ اوہام جو اپنی کتاب ہے اس میں ذکر کیا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم فوت ہو چکا ہے، یعنی 2000 سال پہلے جو مسیح عیسیٰ بن مریم بن باپ پیدا ہوا تھا موسیٰ مریم علیہ السلام کے بطن سے، وہ تو اپنا جو مشن تھا، اپنی رسالت جو ان کا اللہ نے ان کو دیا تھا بھی یہ کام کرو، وہ کر کے اپنا کام سر انجام دے کر وہ فوت ہو کر اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تو 1891 کی بات ہے۔ پھر میں مہدی ہونے کا بھی حضور صاحب نے دعویٰ فرمایا اسی سال 1891 میں۔ 1894 میں آسم کا وہ مشہور و معروف کسوف و خسوف کا نشان آسمان پر ظاہر ہو گیا ماہ رمضان میں، انہی طریقوں پہ جن کا آسم نے پیشگوئی میں ذکر فرمایا ہوا تھا۔ تو اس سے تو ثابت ہو گیا، اور میں نے اکثر حضور صاحب کی کتاب جو ہے
تحفہ گلردیہ میں حضور صاحب کو وہ الفاظ پڑھ کر بھی سنائے ہیں سامعین کو کہ حضور صاحب نے قسم کھا کر بتایا کہ یہ جو آسمان پر یہ کسوف و خسوف کا نشان ظاہر ہوا، میرے دعویٰ مہدویت کی صداقت کے لیے اللہ نے یہ نشان ظاہر فرمایا، اور میں سچا ہوں اپنے دعوے میں، قسم کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں میرا صاحب۔ یہ تو دعویٰ تھا آپ کا امام مہدی ہونے کا یا مسیح عیسیٰ ابن مریم موعود ہونے کا 1891 میں۔ 1899 میں ابھی میں بات کہہ رہا تھا کہ تریاق القلوب جب کتاب آپ علیہ السلام نے لکھی تو اس میں آپ نے پھر اپنا عقیدہ بدل لیا یا آپ کا عقیدہ بدل گیا۔ دیکھنا جتنا انسان کو علم ملتا ہے اس علم کے ساتھ ساتھ کسی بھی انسان کا عقیدہ پھر بدل جاتا ہے۔ علم کے بدلنے سے انسان کے عقائد بدل جایا کرتے ہیں۔ یہ کوئی اعتراض والی باتیں نہیں ہیں۔ بعض لوگ بہت طرح اعتراض کرتے ہیں، میرے متعلق بھی کر دیتے ہیں، مرزا صاحب علیہ السلام پر بھی مخالفین بچھاڑ کرتے ہیں اعتراضوں کی، جی فلاں وقت انہوں نے یہ کہا، فلاں تو یہ کہا۔ دیکھیں میں سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ عقائد تب بدلتے ہیں جب انسان کا علم بدلتا ہے۔ علم انسان کے پاس اتنا ہی ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، یا ظاہری جو حواس ہیں انسان کے، عقل بھی ہے، اس سے جو انسان کوشش کر کے لیتا ہے تو وہ علم ہوتا ہے انسان کا۔ لیکن جو خاص کر مامورین مرسل جو ہوتے ہیں جن کو اللہ مبعوث فرماتا ہے دنیا میں، ان کو خاص علم خدا تعالیٰ دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علم کے ساتھ ساتھ ان کا علم بڑھتا ہے تو ان کے عقائد بھی بدل جاتے ہیں۔ اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب تریاق القلوب میں، تو یہ میں بتا رہا تھا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ براہین احمدیہ لکھتے وقت آپ کا عقیدہ کچھ اور تھا، اب تریاق القلوب لکھتے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا، روحانی خزائن جلد 15 صفحات 231 232 حاشیہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے حوالہ سے، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اچھا میں یہ بھی ضمنی سی بتا دیتا ہوں بات کہ یہ جو کتابیں ہیں نا تریاق القلوب 1899 میں لکھی تھی، 1899 جب تک میرا علم ہے یہی ہے سن۔ حضور صاحب فرما رہے ہیں عرصہ 20 برس کا گزرا، یعنی 1899 سے پہلے 20 نکالیں تو یہ بنتے ہیں 1879 1879۔ اس وقت بلکہ 1879 کے بعد آپ علیہ السلام ابراہیم نے احمدیہ کتاب لکھی، تو اس میں اسی آیت کے حوالہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم دین اسلام کی فتح و غلبہ کا موضوع بنے گا۔ اس وقت یہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت کریمہ آپ علیہ السلام پر نازل ہو چکی تھی آپ کے بقول، یہ جو میں ان کا حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے حوالہ سے وہی عام مسلمانوں کو عقیدہ برہان احمدی میں دہرایا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ آسمان سے انتظار کر رہے ہیں نا پوری مسلمان دنیا، مرزا صاحب بھی علیہ السلام بھی آسمان سے کر رہے تھے انتظار، بھی وہ بنیں گے۔ لیکن اب 1899 میں تریاق القلوب لکھتے وقت وہ فرماتے ہیں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں، تخمیناً عرصہ 20 برس کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا، اور وہ یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور مجھ کو اس الہام کے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تاکہ میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ اور اس جگہ یاد رہے کہ یہ قرآن شریف میں ایک عظیم و شان پیش ہوئی ہے جس کی نسبت علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ مسیح موعود کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ مسیح موعود سے مراد ہے کہ جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی آنسم نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش ہوئی امت کے آگے رکھی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ پر پوری ہوگی۔ لیکن مرزا صاحب علیہ السلام اکثر اپنی کتابوں میں مسیح موعود کے الفاظ بھی لکھتے ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں کہ یہاں مسیح موعود سے مراد مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی آنسم نے امت کے آگے پیش ہوئی رکھی ہوئی، یہ مراد ہیں۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں سو جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے۔ لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور مجھ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانہ میں دین اسلام
کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی۔ تو حضور صاحب کا حوالہ سامعین نے سن لیا ہے، اور بطور خاص قادیانی جو احمدی ہیں میرے بہن بھائی اور بزرگ، انہوں نے سن لیا ہوگا، اور خاص کر قادیانی جیلوں نے بھی سن لیا ہوگا۔ میں صرف ان سے اتنی بات کرتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کو یہ تحریر ان کی 1899 کی ہے۔ 26 مئی 1908 کو حضور صاحب فوت ہو گئے اس دنیا سے۔ اچھا، فوت ہونے کے بعد آج تک 116 سال گزرے ہیں۔ جماعت احمدیہ جو مرزا صاحب کیمپ کر گئے تھے، اس پر ان کی اولاد نے قبضہ کر لیا 1914 سے، آج تک وہی وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا صرف سادہ سا سوال ہے اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے، بطور خاص قادیانیوں سے، قادیانی بزرگوں سے یا قادیانی بہنوں سے، قادیانی جو ہمارے بھائی ہیں ان سے میرا سوال ہے کہ کیا دین اسلام غالب آ گیا ہے دنیا پر؟ آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد کیا ہوا؟ یہ ناٹو کی افواج جب گئی ہیں افغانستان پر، انہوں نے اٹیک کیا ہے، مختلف ملکوں میں عراق کو مارا ہے، لیبیا کو تباہ کیا ہے، پھر شام پر آج کل بھی وہ بمباری شروع ہے۔ تو 9/11 کے بعد قرآن کریم امریکن فوجیوں نے مطلب کہ دل نہیں کرتا بات کرے بندہ گٹروں میں پھینکے، مطلب کہ اتنی کیا، مطلب میرا سوال یہ ہے قادیانی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے اور ان کے جیلوں سے بھی، کیا اسلام دنیا غالب ہو گیا؟ اگر غالب ہوا ہوتا تو کیا کسی ملک کی فوج وہ کتنا ہی طاقتور ہوتا کہ کیا قرآن کریم جو اللہ کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے؟ قطعاً آج تک بھی جب میں خطبہ دے رہا ہوں دین اسلام ادیان باطلہ پر غالب نہیں ہوا، بلکہ اس وقت مسلمان تو بیچارے دہشت گرد کہلاتے ہیں عام دنیا کی نظر میں۔ 2 ارب کے قریب تعداد ہے مسلمانوں کی، ان میں احمدی بھی شامل ہیں۔ ان بیچاروں کو تو اتنی ان کی مظلومی کا یہ حال ہے کہ ان کو ٹیرورسٹ مخالفین جو ان کے مطلب پوری شہر دنیا مخالفین ہی ہیں نا، ان میں سے اکثر جو مخالفین ہیں وہ سارے مسلمانوں کو تو ٹیرورسٹ کہتے ہیں۔ دین اسلام کہاں غالب ہوا؟ تو بہر مرزا غلام صاحب جو یہ حوالہ پیش کرتے ہیں، یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب تریاق القلوب میں 1899 میں، تو بہر ان کے یہ الفاظ ہیں۔ بہر میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام اب تک بھی غالب نہیں ہوا۔ تو بہر حضور صاحب کا یہ اجتہاد تھا، انہوں نے خیال کیا اور اس عید کے حوالے سے، لیکن بہر آپ کا اجتہاد درست نہیں تھا، اس کے علاوہ میرے لیے کوئی چارہ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ایک اور حوالہ سن لیجیے حضور السلام کا، اسی حوالہ سے ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے آپ علیہ السلام لکھتے ہیں کہ آنسم نے جو پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے امت محمدیہ کے آگے، اپنی ماننے والوں کے آگے، آنسم نے فرمایا ہوا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی جانب یعنی شرقی جانب منارۃ البیضاء یعنی سفید منارے کے قریب کے پاس اترے گا۔ پہلے بھی میں اکثر بتایا ہوا ہے کہ 10 دسمبر 1983 کو یہ جو میرے ساتھ روحانی واقعہ شروع ہوا، اللہ نے مجھے مامور فرما دیا، یہ لاہور کا واقعہ ہے۔ جماعت احمدیہ قادیان کا ہاسٹل ہے وہاں پر، دارالحمد، وہاں پہ میں نے رہ کر میں نے پوسٹ گریجویشن کی تھی، تو وہیں پر یہ میرے اگزام کے بعد پھر گھر آنے سے پہلے یہ معاملہ وہاں پر ہو گیا 10 دسمبر 1983 کو۔ تو یہ جو لاہور ہے واقعہ ہے، تو دراصل دیکھا جائے تو اب جو قادیان میں منارۃ المسیح جو بن چکا ہے اس کے قریب ہی لاہور ہے، اس کے حساب سے تو خاکسار کا دعویٰ تو بالکل ٹھیک ہے، آنسم نے جو فرمایا اس کے مطابق میرا دعویٰ بنتا ہے۔ لیکن مرزا غلام صاحب اس منارۃ المسیح کے حوالے سے ایک حوالہ اس اقتباس لکھتے ہیں، یہ خطبہ الہامیہ میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 16 پر آپ علیہ السلام لکھتے ہیں۔ میں اس سامعین کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ان الفاظ میں بھی حضور صاحب نے اسی آیت کریمہ کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا، یعنی اس کے زمانے میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہائی تک پہنچ جائے گی، جو اس منارہ کی مانند ہے، جو نہایت اونچا ہو اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی کی مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند مینار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے، سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ ایت مسیح موعود کے حق میں ہے اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں گی، وہ ازل سے مسیح کے لیے
خاص کی گئی ہے وہ قدیم سے مسیح موعود کا قدم اور قدیم سے مسیح موعود کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں۔ سمپل سی میں بات بتا دیتا ہوں کہ عاصم کے میں نے حدیث کی بھی ذکر فرمایا، اور یہ جو مرزا غلام صاحب نے جب 1891 میں دعویٰ کیا تھا نا اپنا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا یا موعود مسیح موعود ہونے کا، اس وقت کوئی منارۃ المسیح نہیں تھا دمشق کے مشرق میں، جس کی مناسبت سے ہم کہہ سکیں کہ مرزا غلام صاحب نے دعویٰ کیا تھا۔ ہاں، آپ علیہ السلام نے پھر عاصم کی حدیث سے مبارکہ کے مطابق قادیان میں پھر اس منارۃ المسیح کی بنیاد رکھی، اور پھر اس منارۃ المسیح کی بنیاد رکھ کر 26 مئی 1908 کو آپ فوت ہو گئے تھے۔ دراصل یہ عجیب حکمت تھی خدا تعالیٰ کی کہ آپ علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ منارۃ المسیح کی بنیاد رکھوا دی قادیان میں، یعنی دمشق کے مشرق کی جانب، اور اسی منارۃ المسیح کے بعد 1 صدی کے بعد پھر وہ اس مسیح نے جس کی عاصم نے اپنی امت کو بشارت دی ہوئی ہے کہ وہ دمشق کے مشرق کی جانب منارۃ البیضاء کے ساتھ اترے گا اور 2 زرد چادروں میں ہوگا، یعنی 2 فرشتے اس کے پروں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے بازوؤں پر، اور وہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوا ہوگا۔ اس سے مراد بہر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے تشریف فرمائی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ 2 بیماریاں لگی ہوئی ہوں گی۔ تو بہر مرزا غلام صاحب نے اپنے متعلق بھی یہ فرمایا اپنی کتابوں میں کہ ہمیشہ میرے ساتھ 2 بیماریاں مطلب کہ شامل حال ہیں میرے، لیکن بہرحال میں سامنے کو بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ پیشگوئی اس عاجز کے وجود میں پوری ہے۔ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میں چلتا پھرتا ہوں، اور اس وقت بھی بیٹھا خطبہ میں جمعہ دے رہا ہوں، لیکن میں یقیناً کہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ حدیث 2 زرد چادروں کی میرے وجود میں پوری اللہ نے فرمائی ہے، اور ایک لمبے عرصے سے کیل کے لوگ جانتے ہیں جن میں میں آج تک رہا ہوں کہ میں ان 2 زرد چادروں مجھ پر لپٹی ہوئی ہیں، بلکہ بعض میرے مخالفین جو ہیں جو میری جماعت میں نہیں ہیں، انہوں نے بارہا مجھے کہا ہے، اشارہ کیا ہے، بلکہ اپنی زبانوں سے بتایا ہے کہ عبدالغفار یہ جو تیرے معاملات ہیں سارے وہ 2 زرد چادروں کو ہمیں لگتا ہے کہ وہی ہیں۔ تو بہرحال مرزا غلام صاحب نے بھی یہ لکھا ہے، فرمایا ہے۔ تو بہرحال چونکہ آپ علیہ السلام نے مسیح موت کا دعویٰ بھی کیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ عاصم نے اس کی ایک نشانی بتائی ہے 2 زرد چادروں کی، اس کے حوالے سے پھر ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیماریاں تو ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی ہوں بڑی ہوں جو بھی ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب بھی بہرحال سمجھے تھے اپنی زندگی میں، وہ لکھتے رہے کہ مجھے بھی 2 بیماریاں لاحق ہیں، جبکہ میں سامنے کو بتا دیتا ہوں کہ دمشق کے شرقی جانب منارۃ المسیح اس عاجز کے دعویٰ کے ساتھ، یہ میرے دعوے کے ساتھ ہی ثابت ہوتی ہے بات، اور 2 زرد چادریں جو ہیں وہ بھی میرے وجود میں ہیں، میرے شامل حال ہیں، جس طرح وہ شامل حال ہیں مرزا غلام صاحب کے ساتھ ایسی اس قسم کی بیماریاں نہیں تھیں۔ تو بل جن زرد چادروں میں لپٹا ہوں، مرزا غلام صاحب اپنی زندگی میں اس قسم کی چادروں میں لپٹے ہوئے نہیں تھے۔ تو بہرحال دوسرا یہ ہے کہ وہ منارۃ المسیح تو وہ خود اپنی زندگی میں بنیاد رکھ کے گئے ہیں، اور یوں مقدر تھا سامعین کرام کہ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کا وہ موعود نشان رحمت، آپ کا وہ موعود ذکی غلام جو ہے جس نے اس دنیا میں عاصم کی حدیث کے مطابق نزول فرمانا تھا، جیسا کہ 22 دسمبر 1983 میں یہ واقعہ میرے ساتھ ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس منارۃ المسیح جو مرزا غلام صاحب نے جس کی بنیاد رکھی تھی، جو 22 دسمبر 1983 تک وہ بالکل وہ منارۃ المسیح دنیا میں قائم تھا، بن چکا تھا۔ تو میرے خطبات جمعہ اکثر لوگ جو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بائیں طرف وہ منارۃ المسیح ہوتا ہے، تو وہ وہی قادیان میں جو منارۃ المسیح جس کی مرزا غلام صاحب اپنی زندگی میں بنیاد رکھ کر گئے تھے وہی منارۃ المسیح ہے، اس کی مناسبت سے ہی میرے خطبات جو ہوتے ہیں میں دنیا میں دیتا ہوں۔ تو یہ میں نے بتا دیا ہے۔ ایک اور حوالہ، اس کے علاوہ بھی ایک حوالہ میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو بتا دوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ازالہ و ہم اپنی کتاب ہے ان کی روحانی خزائن جلد 3 صفحات 351 تا 352، یہ مشہور حدیث ہے عاصم کی۔ تو اس حدیث کا میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں پہلے، اس کے متعلق حضرت مرزا غلام صاحب نے تشریح فرمائی ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہے حضور صاحب کی، یعنی حضور صاحب کی کتاب نہیں، یہ جماعت قادیان کی کتاب ہے، حقیقت الصالح۔
جب میں کوئی کتاب دکھاتا ہوں میرے مخالفین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جمبا صاحب کتاب میں لہرا لہرا کر دکھاتے ہیں. میں لہراتا ہوں، میں صرف دکھا رہا ہوں کہ یہ کتاب جماعت احمدیہ قادیان کی ہے. تو اس میں وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں. عاصم کی طرف حدیث ہے، یہ 953 نمبر ہے اس کا، حدیقۃ الصالحین کی کتاب میں. آپ عاصم فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث 45 سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا وعیسی ابن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر. مشکات باب نزول عیسی ابن مریم، صفحہ 480، یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں. ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسیح جب نزول فرما ہوں گے. مسیح سے مراد ہے حدیث میں کہ مسیح عیسی ابن مریم جب نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی. آگے لکھا ہوا ہے 45 سال کے قریب رہیں گے، لیکن پہلے بریکٹ میں لکھا ہوا دعویٰ ماموریت کے بعد بریکٹ میں 45 سال کے قریب رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوں گے. پس میں اور مسیح عیسی ابن مریم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے. تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے. تو آگے جماعت احمدیہ قادیان کے علماء کا پھر وہ بریکٹ میں لکھ دیتے ہیں، یعنی روحانیت اور مقصد بعثت کے لحاظ سے ہم چاروں کا وجود متحد الصفات اور ایک ہوگا. تو بہرحال یہ انہوں نے آگے اپنی طرف سے تشریح فرمائی ہے. اس حدیث کے حوالہ سے جو عاصم نے فرمایا نا کہ عیسی ابن مریم جو موعود ہے کہ ثم یموت فیدفن معی فی قبری، اس کے حوالے سے مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں، ابھی میں نے حوالہ دیا ہے ان کی کتاب کا، ازال اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 351 تا 352. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یوں تو آپ، یعنی مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں نا، مخالفین کو، یوں تو آپ حضرت مسیح ابن مریم ناصری علیہ السلام کی لاش کو بڑی عزت کے ساتھ دفن کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں دفن کیے جائیں گے، لیکن یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ دوسری موت ان کے لیے کس سخت گناہ کا پاداش ہوگی. اور واضح رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کا آخری زمانہ میں دفن ہونا یہ اس بات کی فرح ہے کہ پہلے ان کا اسی جسم میں خاکی ساتھ زندہ اٹھایا جانا ثابت ہو. ورنہ فرض کے طور پر اگر اس حدیث کو جو نصوص بینہ کے مخالف صریح پڑی ہوئی ہے صحیح بھی مان لیں اور اس کے معنی کو زہر پر ہی حمل کریں تو ممکن ہے کہ کوئی مسیل مسیح ایسا بھی ہو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس مدفون ہو. حضور صاحب نے فرما دیا، جب کہ سارے جانتے ہیں، احمدی احباب اور غیر احمدی بھی جانتے ہیں، مرزا غلام صاحب 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے تھے لاہور میں. تو آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک جو ہے، آپ کی قبر مبارک جو ہے قادیان میں ہے. اور یہ جو حدیث ہے اس کے مطابق جو آنس فرماتے ہیں وہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کے وجود میں تو بہر اصالتاً پوری نہیں ہوئی. تو میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت موعود مسیح عیسی ابن مریم کی جو عاصم کی حدیث ہے اس کا میں مصداق ہونے کا دعوے دار ہوں دنیا میں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ چلہ اور شارپوں میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو جس نشان رحمت اور جس ذکی غلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، دراصل اس چلہ اور شارپوں میں اس پیش گوئی جو ہے 20 فروری 1886 کی پیش گوئی الہامی جو ہے، اس میں عاصم کی نزول مسیح عیسی ابن مریم کی پیش گوئی کو ہی دہرایا گیا ہے ایک دوسرے رنگ میں. وہی پیش گوئی ہے، وہی مطلب کلمت اللہ ہے، وہ نشان رحمت ہے، ذکی غلام ہے. صورت مریم پڑھیں، صورت آل عمران پڑھیں، ساری باتیں وہاں پر سیدنا مسیح عیسی ابن مریم علیہ السلام جو بن باپ پیدا ہوئی تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں بیان فرمائی ہیں قرآن کریم میں. تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب تو 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے، آپ کی قبر مبارک قادیان میں ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ بات ان کے وجود میں یہ حدیث کا مضمون پورا نہیں ہوتا. تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں 10 دسمبر 1983 کی میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ روحانی واقعہ ہوا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے لاہور میں دارالحمد ہاسٹل میں 10 دسمبر 1983 میں اللہ تعالیٰ نے اس عرض کو بطور
معمور من اللہ مبعوث فرما دیے۔ تو 22 دسمبر 1983 سے آپ آئندہ اگر دیکھ لیں، اکثر میں نے ایک خواب کا ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھا، میرا دوست ہے، تو میں خواب ایک دیکھتا ہوں، یعنی 1984 کی باتیں ہیں، میں خواب دیکھتا ہوں تو میں جب یہ میری معموریت یا بعثت کا مسئلہ ہوا تھا، اس کے بعد میں اتنا کمزور ہو گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو ذمہ داری مجھ پر پڑی، جب اللہ نے معمور فرما دیا، تو میں اتنا کمزور ہو گیا تھا اس وجہ سے کہ میں خیال کیا کرتا تھا اکثر اس وقت کہ میں جلدی اس دنیا سے گزر جاؤں گا۔ لیکن پھر 1984 کی بات ہے، میں ایک دن مطلب کہ ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں، ایک بزرگ تھے، میرے دوست تھے، اٹھنے بیٹھنے والے، عمر تو میری میں سے بڑے وہ فرق تھے، وہ بزرگ تھے وہ میرے سے 30-40 سال بڑے تھے، اکثر میری ان سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی تو محبت بھی کرتے تھے میرے ساتھ۔ تو میں خواب میں ان سے کہتا ہوں کہ میری عمر 80 سال کے قریب ہوگی، تو وہ مجھے جواب میں فرماتے ہیں، نام ان کا بشیر احمد تھا، وہ کہتے ہیں 2028، 2028 کہہ لیں یا 2028 انہوں نے کہا تھا، آج تک مجھے یاد ہے۔ اب دیکھیں نا سامعین کو میں بتاتا ہوں کہ 22 دسمبر 1983 سے لے کر 2028 تک کاؤنٹ کریں کتنے یہ عرصہ بنتا ہے۔ جس طرح عاصم نے حدیث میں فرمایا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائی ہے کہ وَيُولَدُهُ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً، یعنی 45 سال عاصم فرمانے وہ دنیا میں اپنی دعوی معموریت کے بعد رہیں گے۔ تو یہ کتاب بھی حدیقۃ الصالحین جماعت احمدیہ قادیان کی ہے، یہاں پر ترجمہ بھی ان کے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہ جو 45 سال جو عاصم کے منہ سے یہ باتیں نکلی ہیں، آئندہ زمانے میں آپ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا باطل ادیان پر غلبہ کرنا ہے، تو اس کے متعلق عاصم نے 1500 سال پہلے 45 سال کا فرمایا ہے کہ وہ دعوی معموریت کے بعد رہے گا۔ دیکھیں اس لحاظ سے تو 2028 جب میں آپ خواب لوگوں کو سناتا ہوں، کافی سال پہلے میں بتا دی لوگوں کو کہ دیکھیں نا زندگی موت کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب دیکھیں نا 22 دسمبر 1983 کتنا وقت گزر گیا ہے، اب 2024 ہے، اس لحاظ سے 39-40 بلکہ 41 سال گزر چکے ہیں۔ تو یعنی ایک بندہ جھوٹا اگر اپنے پاس سے انہام بناتا ہے، دعوے کرتا ہے، بشیر الدین محمود جو تھا اپنے دعوے کے بعد 10 سال کے بعد اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اس کی شہرت قطع کر دی۔ دیکھو یہ عجز ہے۔ 22 دسمبر 1983 سے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں، گواہ ہیں میرے اس دعوے کے حوالے سے۔ میرے اس ورچوئل گارڈ پہلا الہام یعنی ہفتے کو غالباً ہوا تھا شام کے وقت، تو گواہ ہیں وہ لوگ، دوست گواہ ہیں، اور میں ابھی تک 41 سال ہو گئے ہیں اس واقعہ کو، تو الحمدللہ پھر رہا ہوں دنیا میں، اپنا کام کرتا پھر رہا ہوں، وہی کام جو اللہ تعالیٰ نے میرے سے میں لگایا ہوا ہے۔ اور مخالفین تو باہر انہوں نے خراج مقاطعہ جو بھی ایک فرعونی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں میرے ساتھ، انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو میں سامعین کو، سادہ احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا، یہ تو فرعونی اور ابو جہل کے ہتھ کنڈے ہیں، جو معموری ہوتے ہیں، ان کے مخالف جو چودھری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں بنے ہوئے دنیا میں، لوگوں کو غلام جنہوں نے بنایا ہوتا ہے، ان کے اس قسم کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں ایک صادق کے بالمقابل جو اللہ تعالیٰ معمور فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، فہم دے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو۔ تو آخر پھر میں چند باتیں اور کرنا چاہتا ہوں سامعین کے آگے۔ پہلی بات تو سامعین کرام یاد رکھیں کہ معمور من اللہ جو ہوتا ہے نا، جب دنیا میں وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی حالت جو ہوتی ہے نا، اس کی جو حالت ہوتی ہے معمور من اللہ کی، وہ ہلال کی طرح ہوتی ہے۔ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں یہ باتیں، میں نہیں کہتا، وہ فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، چاند جب چودھری کو ہوتا ہے وہ تو سارے تھوڑی بینائی والے لوگوں کو بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن جن کی بینائی کمزور ہوتی ہے عام طور پر ہلال شاذ لوگوں کو نظر آیا کرتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے۔ تو مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ملفوظات جلد 3 صفحہ 537 نیو ایڈیشن میں، اور اولڈ ایڈیشن میں جلد 6 صفحہ 292 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، میں پڑھتا ہوں، سامعین کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، معمور اپنی ابتدائی حالت میں ہلال کی طرح ہوتا ہے،
ہر ایک شخص اس کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو تیز نظر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تیز نظر سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، نیک نیت ہوتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، لیکن جو تیز نظر ہوتے ہیں، تیز نظر سے مراد یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو متقی اور نیک نیت ہوتے ہیں وہ دراصل وہی لوگ ہوتے ہیں جو تیز نظر ہوتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح پر سعید الفطرت مومن معمور کو اس کی ابتدائی حالت میں جبکہ وہ ابھی مخفی رہتا ہے شناخت کر لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ماننے والوں کا نام سابقین رکھا ہے، لیکن جب بہت سے مسلمان فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا نام صرف ناس رکھا گیا ہے، جیسے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی سورۃ نصر آیت 2 اور 3۔ حقیقت یہی ہے کہ جب حق کھل جاتا ہے پھر انکار کی گنجائش نہیں رہتی، جیسے جب دن چڑھا ہو تو پھر بجز شپر کے کون انکار کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن پر حق کھل جاتا ہے، مگر دنیا کے تعلقات، یہ باتیں ضروری ہیں، میں سامنے کو کہتا ہوں بطور خاص میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں، ان کا جس جماعت سے بھی تعلق ہے وہ بطور خاص سنیں ان باتوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن پر حق کھل جاتا ہے مگر دنیا کے تعلقات اور مجبوریوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور اس حق سے محروم رہتے ہیں۔ آج میری بھی یہی حالت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ قادیانی جماعت کے جن لوگوں تک میرا دعویٰ پہنچا ہوا نا، وہ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ عبدالغفار جنبہ حق پر ہے اور سچا ہے، لیکن جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا کے تعلقات اور مجبوریوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ ان اکثر جو ہیں میرے بہن بھائی اور بزرگ، خواہ ان کا تعلق قادیانی جماعت سے ہے یا لاہوریوں سے ہے یا جہاں پر بھی ہیں یا مسلمان بھی، میں ان سے بھی کہوں گا کہ ان کو بھی پتہ ہے اس عاجز کے دعوے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو مجبوریوں کو انہوں نے تعلقات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور اس لحاظ سے وہ حق سے محروم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے حسن فرماتے ہیں پس ہمیشہ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ان ظلموں سے بچاتا رہے۔ یہ ظلم ہے ایک قسم کے، اور قبول حق کے لیے کوئی روک اس کے واسطے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے جتنے بھی مخالفین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، فہم دے اور حق سے وہ محروم نہ رہیں۔ میری تو ان کے لیے ہمیشہ دعا ہے، پر وہ کوشش بھی کریں تو، اور ان کو اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے کہ جب کوشش کریں گے اور تقویٰ کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ کوشش کریں گے اور دنیا میں صرف اپنے اللہ کو اپنا معبود بنائیں گے اور کسی پر بھروسہ نہ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، ضرور ان کو حقیقت سے آگاہ بھی فرما دے گا۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں ہمارے ایک جالا صاحب ہیں، میں نام تو نہیں ان کا لیتا کیونکہ وہ غصہ کر لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک ای میل لکھی میرے کسی دوست کو، تو انہوں نے میری طرف ہی بھیج دی، بہرحال میں چاہتا ہوں سامعین کو ای میل پڑھ کر سنا دوں۔ کچھ باتیں ہیں انہوں نے اس میں کی تو اس کا بھی میں ذکر کر دوں گا اور جواب بھی دے دوں گا۔ تو بہرحال میں ان کا نام نہیں لیتا۔ وہ لکھتے ہیں میرے ایک دوست کو، میری جماعت کے جو ممبر ہیں، وہ جماعت احمدیہ اسلاف سن جو ہے ہماری برطانیہ کی، اس کی وہ امیر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ محترز صاحب ہیں، میں محترز کا لفظ استعمال کروں گا، نام کو نہیں ان کا لوں گا۔ محترز صاحب لکھتے ہیں، ظہور صاحب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ میری طرف سے جنبہ صاحب سے کوئی سوال نہ کریں۔ انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا۔ سوال جواب پارٹ 2 سن 224 کی گفتگو سے عیاں ہوتا ہے کہ یہ سوال انہیں میری طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ میں سامعین کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ محترز صاحب ہیں، 2014 سے لے کر آج تک میرے ساتھ فائٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بے علم انسان ہیں اور تقویٰ سے بھی خالی ہیں۔ تقویٰ نہیں ہے ان میں، نہ نیک نیت ہیں، دنیا دار ہیں۔ میں بہت حد تک جانتا ہوں، میرے بہت سارے ایسے ذرائع ہیں کہ یہ اس کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے پھرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جن کا میں یہاں پر خطبہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، اور یہ باتیں میں ان کے منہ سے خود سنی ہوئی ہیں، مطلب کہ کسی وقت میرا اور ان کا بحثیں ہوئی تھی تو بہرحال میرے پاس وہ ریکارڈنگ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس پڑی ہو۔ تو اس کے بعد میں نے جو گفتگو بند ہوئی تو میں نے ان کے الفاظ سنے، یہ باتیں انہوں نے کی، تو عاصم کے پر حملہ کرتے پھرتا ہے یہ شخص جو محترز صاحب جس کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔
آگے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ جنبا صاحب دانستہ یا نادانستہ طور پر اس جھوٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ خاکسار کی تیار کردہ 2 ویڈیوز نہ جانے کہاں ہیں۔ مجھے یعنی جنبا صاحب کو تو ان کا کچھ پتہ نہیں، انہیں یاد کرا دے کہ وہ میری پہلی ویڈیوز کا باقاعدہ طور پر حوالہ دے کر اس پر تبصرہ کر چکے ہیں۔ اس غلط بیانی کی طرف انہیں توجہ دلا دیں اور میری دوسری ویڈیو انہیں فارورڈ کر دیں تاکہ اگر باقی انہوں نے نہیں دیکھی تو اب دیکھ لیں۔ میں محترم صاحب سے بھی کہوں گا، باقی جو سامعین ہیں وہ بھی سن لیں۔ دیکھیں، میں ایک مدعی ہوں اس وقت دنیا میں، اخراج مقاطعہ کیا کیا ہتھ کنڈا قادیانی جماعت نے میرے ساتھ نہیں کیا ہوا۔ میں ان مسائل سے گزر رہا ہوں۔ میری حالت جس طرح عاصم شیب ابی طالب میں ڈال دیے گئے تھے، جس طرح عاصم کا مکی زمانہ ہے 12 سال کا، میں اس حالت میں پھر رہا ہوں اور دن رات میں جنگ لڑتا ہوں اور لڑ رہا ہوں مخالفین کے آگے۔ اور میں نے الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی علم کے ساتھ مخالفین کو لاجواب کر دیا ہے۔ وہ بھگا دیے، وہ بھاگ گئے ہیں میدان سے، وہ میرا سامنا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو میں اس محترم صاحب سے کہوں گا کہ اس قسم کا جو مدعی ہوتا ہے نا، اس کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی آپ کی ویڈیو آئی ہو، اس کو میں نے جواب بھی دیا، میں اس کے انکار نہیں کرتا، لیکن میرے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے کہ کب آپ نے دونوں ویڈیو میری طرف بھیجیں، کب میں نے ان پر تبصرہ کیا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ میرے ایٹ اے ٹائم میرے بہت سارے کام ہوتے ہیں، کئی لکھنے والے کام شروع ہوتے ہیں میرے۔ بعض کو خطبہ آتا ہے، پھر اس کا خطبے کی تیاری کرنی پڑتی ہے، کبھی لیکچر دینا پڑتا ہے، کبھی جلسہ آ جاتا ہے میری جماعت کا۔ تو اس قسم کا بندہ جو بہت مصروف ہو اور اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہ ہوں، جس طرح قادیانی جماعت کے ساتھ ان کا جاری خلیفہ جو ہے، اس کے پاس تو سینکڑوں کے قریب مولوی ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا نظام ہے ان کے پاس۔ ایک بندہ اکیلا تنہا ان کے آگے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہوا ہے اور ان کو بھگا چکا ہے اپنے آگے۔ تو میں اس محترم صاحب سے کہوں گا کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک بھیجی ہوں گی آپ نے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن مسئلہ ہے کہ محترم صاحب مجھے کو پتہ ہے کب آپ نے ویڈیو بھیجے، کب میں نے ان پر تبصرہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کا دل ہو، شوق ہو، تو دوبارہ میری طرح آپ کو میرا پتہ ہے، آپ کا میرا جو ای میل نمبر ہے آپ کے پاس ہے، 2014 سے لے کے آج تک ہماری بحث ہوتی رہی ہے، آپ میری طرف دوبارہ بھیج دیں ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر میں ان کا پھر دوبارہ جواب دے دوں گا۔ کوئی اگر آپ کے پاس کوئی الدین کا چراغ ہے جس پر آپ مان کر رہے ہیں، بھیجیں دوبارہ میری طرف۔ سامعین کرام، آگے وہ لکھتے ہیں، لیکن میں صرف سی بات کی کہہ دیتا ہوں اس کو، ایک محترم صاحب کو دیکھیں نیوز نمبر 160 الغلام.com پر، وہاں پر مرزا غلام صاحب کے الہام میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے آگے چل کے میں پڑھوں گا، آپ بھی کہتے ہیں کہ جنبا صاحب روسٹم پر کھڑے ہو کر لہرا لہرا کر تذکرہ دکھا رہے ہیں۔ میں لہرانا کیا ہے، میں اپنا محترم سے خود دکھاؤں گا کہ آج بھی میں دکھا رہا ہوں، لہرا کیا رہا ہوں، میں دکھا رہا ہوں کہ اس تذکرہ میں مرزا غلام صاحب کے الہام کو اکٹھا کیا ہے مرزا صاحب کے ماننے والوں نے، قادیانی جماعت کے مولویوں نے، میں نے نہیں کیا۔ میں ثبوت دیتا ہوں اس بات کا کہ ان میں وہ الہام موجود ہیں اور مبشر ہیں وہ۔ اور مرزا بشیر الدین محمود کی پیدائش کے 12 جنوری 1899 کے بعد وہ 11 الہامی بشارتیں ملتی ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ۔ تو محترم صاحب کہیں گے جی جنبا صاحب لہرا لہرا کے تذکرہ دکھاتا ہے، میں کیا کروں، لہراتا نہیں ہوں، میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو، آپ بھی دیکھ لیں۔ باقی میں سامعین کو احمدیوں کو دکھاتا ہوں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو بھی وہ میرا خطبہ سنتے ہیں یا لیکچر سنتے ہیں وہ دیکھ لیں گے۔ تو اس میں وہ 11 الہامی بشارتیں ہیں۔ محترم صاحب، اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت تھا، وہ مسلم موت تھا، تو 11 الہامی بشارتیں مرزا غلام صاحب پر کیوں نازل ہوئے، اس میں موجود ہیں۔ میں ثبوت دیتا ہوں، آپ لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں محترم صاحب، جنبا صاحب کہتے ہیں کہ ذکی غلام کا مرزا صاحب کی نسل سے ہونا ان کا ذاتی خیال تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں محترم صاحب یہ بات، تو پھر میں آج کو آپ کو جواب بھی دوں گا ان باتوں کے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا ذاتی خیال نہیں، میرا الہام ہے۔ کون سچا ہے، جنبا صاحب یا مرزا صاحب؟ مرزا صاحب یہ محترم کہہ رہا ہے۔ سامعین سن لیں میری باتیں، میں ان کا خط جو ہے نا میرے پاس ہے اس وقت، میں پڑھ کر لوگوں کو سنا رہا ہوں، میں کا نام نہیں ان کا بتا رہا، وہ جنہوں نے لکھا ہے وہ سمجھ گیا ہوں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محترم مجھے مرزا صاحب اور مجھے بالمقابل کھڑا کر رہا ہے، اپنے جھوٹا بات کر رہا ہے میرے متعلق، کہ اور لوگوں کو آگے سوال کر رہا ہے کہ مرزا صاحب سچے ہیں یا جنبا صاحب سچے ہیں۔ میں اب مرزا صاحب کے کچھ حوالے پڑھ کر سناؤں گا لوگوں کو،
اس کے بعد وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں کون سچ ہے ہمیں. تو باقی آگے وہ لکھتے ہیں، پھر وہی بات جمع صاحب روسٹم پر کھڑے ہو کر لہرا کے تذکرہ دکھا رہے ہیں کہ دکھاؤ اس میں سے الہام کیا ہے. تو باہر میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے، آپ نہیں دکھا سکتے اس بات کو. میں چند حوالے پڑھ دیتا ہوں. آپ مجھے اور مرزا غلام صاحب کو بالمقابل کھڑا کر رہے ہیں نا، یہ آپ کی بھونڈی کوشش ہے. جعل ساز آدمیوں کا، غیر متقی جو نیک نیت تقریب کار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اس کے وہ کام کرتے ہیں. پہلی بات تو ہے مطرز صاحب سے میں کہوں گا آپ تو اسلام پر یقین نہیں رکھتے. میں نے اتنا سن لیا ہے آپ کے متعلق، میں جو تحقیق کی ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ تو مسلم پر حملے کرتے پھر رہے ہیں، اور مرزا غلام صاحب کے وکیل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں میرے بالمقابل. تو میں اب کچھ حوالے پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب جو میں کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں. یہ تذکرہ اگر میں دکھا رہا ہوں تو ثبوت دکھا رہا ہوں، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. بالکل یہ الہام ہے، مرزا غلام صاحب کے الہام ہے، اور کمبائن کی ہیں، تدوین کی ہیں جو جماعت احمدیہ قادیان نے میں نہیں کی. تو اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے. آگے وہ لکھتے ہیں، جمع صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ تذکرہ مسیح موعود صاحب کی کتاب نہیں. ان کی وفات کے 22 سال بعد مختلف ذرائع سے ان کے علامات کٹھے کر کے شائع کیے گئے تھے. تو جناب میں نے تو نہیں کیے، نہ میری جماعت نے کی ہیں. مطرز سے کہوں گا کہ تمہاری جماعتیں ہیں جس کے آپ ممبر بنے ہوئے، انہوں نے کیے ہوئے، ان سے پکڑے، ان سے پوچھیں. آگے لکھتے ہیں، تذکرہ کی اشاعت کے بعد اگر مسیح موعود صاحب کے مزید الہامات ان کی ڈائریوں اور رجسٹروں سے معلوم ہوئے تو وہ بھی شامل کر لیے گئے. تو کر لینا نا. تو آپ، میں آگے بھی پڑھتا ہوں آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں. تو میں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جمع صاحب کہتے ہیں مرزا غلام صاحب نے یہ لکھا ہے درست نہیں تھا، یہ مرزا صاحب کا الہام ہے. یہ الہام کی میں آگے بات کروں گا، پہلے سن لیں میری چند باتیں. مرزا غلام صاحب کی باتیں، یہ تو تذکرہ کی بات آپ کر رہے ہیں نا کہ مرزا غلام صاحب کے الہام ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہوں. تو اکٹھا میں نے نہیں کیے، تذکرہ میں نے نہیں کیا. قادیان جماعت سے، ان کے مولویوں سے، ان کے جعلی خلیفوں سے پوچھیں. تو میں آپ کے مرزا غلام صاحب کی اپنی تحریریں آپ کو آگے آپ کے جواب کے طور پر پڑھ کے سناتا ہوں. امید ہے آپ کی تسلی ہو جائے گی، لیکن تسلی تو آپ کے اللہ ہی کرے گا نا، میں تو نہیں کر سکتا. مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں، یہ جو حوالہ ہے آسمانی فیصلہ ان کی کتاب ہے، دسمبر 1891 میں لکھی گئی، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341 پر الفاظ ہیں حضور صاحب کے. سنیے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب فرض کے طور پر کہتا ہوں، خود فرما رہے ہیں، اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی پس موعود ہے اور ہمارا اجتہاد خطا جائے، تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اجتہادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ موتی صاحب، مرزا صاحب تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر ایک بات میں کہوں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہ ہو اور میرا اجتہاد غلط ہو جائے. تو آپ کہاں مطلب کہ مرزا غلام صاحب کا الہام کرتے پھریں؟ الہام دکھائیں مجھے. جب آپ دکھائیں گے تو بات پھر آپ کا جو بھی ہے اس پہ تحقیق ہوگی بھی الہام کہاں سے ہے. یہ مطرز صاحب خود بنا کر بیٹھے ہوئے، کہاں سے ملا آپ کو؟ ادھر جو قادیانی جماعت کا تذکرہ ہے اس میں کیوں نہیں اس میں ڈالا گیا؟ تو یہ بات کی باتیں ہیں. بہرحال میں اس کو کہتا ہوں مطرز کو، میں نے حوالہ مرزا صاحب اسلم کا اپنے الفاظ پڑھ دیے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ایک اجتہاد کی بات کہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو جائے، یہ ممکن ہے. بقول مرزا غلام صاحب، آپ کے اجتہاد کے غلط ہونے سے آپ کا الہام غلط نہیں ہو سکتا، وہ خود فرما رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ تضاد کی شکل میں وہ خود فرماتے ہیں کہ حضور صاحب کے اجتہاد کی بجائے آپ کی وحی کی پیروی کرنی ضروری ہے. خود بھی لکھتے ہیں آگے، ایک بڑا مشہور شعر ہے ان کا، وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے. مطرز صاحب، میں اس لیے الہام پر زور دیتا ہوں. خود ملم کہتا ہے کہ بشر کا قول جو اپنا ذاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں خدا کی وحی کے بالمقابل، وہ تو اصل سچ وہیں پہ ہوتا ہے. اگلا بھی حوالہ سن لیجئے. یہ وہ حوالہ دوسرا مرزا غلام صاحب کی کتاب ہے آئینہ کمالت اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 304. حضور صاحب فرماتے ہیں، ہاں اگر میں نے اجتہاد سے کہا ہو کہ شاید یہ لڑکا وہی لڑکا ہے تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ الہام غلط نکلا؟ دیکھیں نا، مرزا صاحب تو اپنی بات کی بجائے الہام پر زور دے رہے ہیں. آگے حسن فرماتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ کبھی ملہم اپنے الہام میں اجتہاد بھی کرتا ہے اور کبھی وہ اجتہاد خطا بھی جاتا ہے، مگر اس سے الہام کی وقت اور عظمت میں کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ فرق نہیں آتا. 100 مرتبہ ہر ایک کو اتفاق پیش آتا ہے کہ ایک خواب تو سچی ہوتی ہے مگر تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے. یہ ہدایت اور یہ معرفت کا دقیقہ
تو خاص قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. لیکن ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں، میں مت سے کہوں گا کہ آپ کے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں، وہ آپ تو میری مخالفت میں اندھے ہو چکے ہیں. اپنی روحانی بینائی پیدا کریں، پہلے تقویٰ پیدا کریں، نیک نیتی اپنے آپ پیدا کریں، پھر وہ آنکھیں بھی آپ کو روحانی مل جائیں گی کہ جس سے آپ اس آج کو دیکھ لیں گے. یہ تو میرا سفر نے فرما دیا نا. تو اس کے بعد میں ایک اور حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں حضور صاحب کا. حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158 پر لفظ ہیں. حجت اللہ کتاب ہے آپ علیہ السلام کی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ اس لڑکے بشیر احمد ابل بریکٹ میں کو بھی مسعود کہا ہے، تو اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے اللہ شاذ و نادر. کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کے سعادت اتوار نہیں بلکہ شقاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریق ہے؟ اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے. محترم صاحب سن رہی ہیں، مرزا صاحب السلام کی یہ تذکرہ نہیں میں بات کر رہا، یہ لوگوں نے اکٹھے کی ہوئے مرزا صاحب کے الفاظ ہیں. میں نے کتاب بتا دی، حجت اللہ کتاب روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 158 پر حضور صاحب لکھتے ہیں، تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے. خود ملم مان رہا ہے، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، پیسے کرتے چلے جا رہے ہو. آگے حضور صاحب لکھتے ہیں، میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ ایک اجتہاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، ایک اور دیتا ہوں حوالہ، یہ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 154 155. حضور صاحب فرماتے ہیں، ہاں اگر ہم نے محض اپنے اجتہاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہی پر الزام نہیں. ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. اپنا یہ محترم صاحب سن لیں، مرزا صاحب السلام فرما رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ حکم محترم وہ تھے. تمہارا تو یقین ہی نہیں ہے خدا تعالیٰ کے مرسل و رسولوں پر، خدا تعالیٰ کے دین پر اور خدا تعالیٰ کی کتاب پر بھی آپ ایمان نہیں رکھتے. مجھے پتہ ہے، لڑائیاں کرتے پھر رہے ہیں میرے ساتھ. حضور صاحب فرماتے ہیں، ہم اپنی اجتہاد تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں، ہم اپنی اجتہادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے. یہ بات ہے محترم صاحب. جب میں الہام کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں الہام پیش کرو میرا. اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے، لیکن بعض کو تو اجتہادی غلطی خود اللہ اس کی اولاد اور اس کی امت کو جماعت کی آزمائش کے لیے کرواتا ہے، اس کو وہ نہیں اٹھاتا. وہ بالواسطہ رنگ میں ملہم کی غلطی کو اٹھا دیتا ہے، لیکن ملک کو نہیں بتاتا کہ میں نے آپ کی غلطی اٹھا دی ہے. آپ پر قیامت کے دن یا کوئی بندہ اس پر اعتراض نہیں کر سکے گا، لیکن ملک کو علم نہیں دیتا. کیونکہ ملک کو اگر اللہ علم دے دے، بتا دے، یہ میں نے آپ کو ملک تو بتا دے گا اپنے ماننے والے کو، بطور خاص اپنی اولاد کو پہلے بتا کے جائے گا بھی یہ بچ جانا اس سے. تو یہ حضور صاحب فرماتے ہیں نا کہ اجتہادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. ہاں مذہبی معاملات ہوں، کوئی اس قسم کے معاملے ہوں جس کا کوئی پیشگوئی سے تعلق نہ ہو یا کسی جماعت یا امت کی آزمائش سے تعلق نہ ہو، وہ غلطی نبیوں کے صاف اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے. لیکن دوسری غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کو رکھتا ہے برقرار، لیکن ملہم کو ان کو اٹھا دیتا ہے اس میں سے. مثال کے طور پر ذکی غلام کے متعلق پیش ہوئی اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ملہم نے اشاعت کے وقت ذکی غلام کے ساتھ لڑکے میں بریکٹ میں لڑکا لکھا. یہ اتحاد تھا، یہ غلط تھا. اللہ تعالیٰ نے ان الہامی بشارتوں کو 6-7 نمبر 907 تک جاری رکھ کر ملہم کی غلطی کو اٹھا دیا. ملہم کی اولاد کا آخری لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا. اس کے بعد اللہ نے نرینہ اولاد ختم کر دی. غلطی اٹھا دی ملہم کی کہ بشارتیں اس کی ہو رہی ہیں، تو وہ تو بندہ پیدا ہی نہیں ہوا ملہم کے گھر میں، تو غلطی تو ختم ہو گئی. قیامت کے دن کون کہے گا احمدی مرزا صاحب السلام کو کہ آپ نے لڑکا لکھا تھا؟ مرزا صاحب السلام فرمائیں گے اپنے ماننے والوں کو کہ تم اندھے تھے، میری کتابیں نہیں پڑھی، میرے الہاموں کو نہیں دیکھا، یہ تذکرہ تمہارے پاس تھا. یہ 6-7 نمبر 907 تک ذکی غلام اور اس کے دیگر صفات کے ناموں کے ساتھ مجھ پہ الہام ہوتے رہتے. یہ بشارتیں تھیں. اللہ ان کا یہ بشارت دے رہا تھا کہ میں اب پیدا کروں گا اس کو. لڑکے تو میرے پیدا ہونے ختم ہو گئے 14 جون 1899 کو. تمہیں عقل نہیں آئی، یہ تمہارا اپنا قصور ہے جو تم نے کیا. تو اس وقت میں معترض بھی کہوں گا بھی میرے خیال میں یہ آپ کہہ رہے ہیں الہام کی بات کرتا ہوں. الہام کی اس لیے کرتا ہوں کہ اصل الہام ہی ہوتا ہے جو سچائی ہوتی ہے. ملہم سے جو باتیں اجتہادی ہوتی ہیں ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. آگے اس میں فرماتے ہیں، یہ حوالہ ہے اجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115. انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام.
मोहतरम साहब सुन लिया, मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के अल्फाज हैं, मैं तज़किरा से नहीं इल्हाम वगैरह इकट्ठे आपको दिखा रहा। आपका एतराज़ था ना ये पता ही और इल्हाम हो, तो जब इल्हाम होंगे तो मुझे दिखाना, तो मैं फिर बाद में बातें होंगी। आखिर पे भी ये लिखते हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ सामीन को। एक लम्हे के लिए ये बहस छोड़ दीजिए कि ये इल्हाम है या नहीं। मिर्ज़ा साहब इस बात के मुद्दई हैं कि ये इल्हाम है। मैं आप मोहतरम से कहता हूँ सबूत दें, मुझे इसका सबूत दें। ये कोई सबूत नहीं है इसमें। फिर कहेंगे लहरा लहरा कर तज़किरा दिखाता है, कोई सबूत नहीं। जो कह रहे हैं ना कि ये इल्हाम मेरा, आप झूठ बोल रहे हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के मुतल्लिक़। आगे लिखता है मोहतरम, सवाल ये है मिर्ज़ा साहब कि इस दावे का इनकार क्यों किया जा रहा है कि ये इल्हाम है, जब इल्हाम है ही नहीं। वो ब्रैकेट में लड़का लिखा मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने ज़की ग़ुलाम के साथ, और अल्लाह ताला ने वो इत्तेहादी गलती मिर्ज़ा साहब की ख़त्म कर दी। बशर्तें ज़की ग़ुलाम और उसके दीगर सिफाती नामों के साथ नाज़िल फरमा कर 6-7 नंबर से 7 तक लड़के देने बंद कर दिए। 14 जून 1899 को आखिरी लड़का पैदा हुआ, उसके बाद रीना औलाद ही ख़त्म हो गई। बशर्तें हो रही हैं उस बंदे की। आपको अकल नहीं मोहतरम साहब? ये खुद मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि खुदा के कौल से कौले बशर क्यों कर बराबर हो, वहाँ कुदरत, यहाँ दरमानदगी, फ़र्क नुमाया है। तो आप कह रहे हैं इल्हाम इल्हाम। तो आगे फिर ये लिख रहे हैं, क्या इस तरह उन्हें खुदा ताला पर झूठ बांधने वाला शख्स करार नहीं दिया जा रहा? आप कहें, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ इत्तेहादी गलती है। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के मैंने स्टेटमेंट्स बयान पढ़ कर सुना दिए हवाले, कि खुद कहते हैं कि मुल्क से बात को इत्तेहादी नबियों और रसूलों से भी हो जाती है। वो लिखते हैं आगे, फिर उस पर कायम नहीं रखे जाते। तो बाज़ जो इब्तला होते हैं आइंदा ज़माने के लिए, उसमें जो गलती है वो नहीं उठाता अल्लाह ताला। बिल वास्ता रंग में उठा भी देता है, लेकिन बताता नहीं मुल्क को कि मैंने तेरी गलती उठा दी, ये मामला ये था। उस मामले का आइंदा ज़माने में वो जो उन पेशगोइयों को मिस्ताक होता है, उस पर अल्लाह ताला खोलता है इन बातों को। जैसे कि नज़ूल मसीह ईसा इब्न मरीम की पेशगोइयाँ आंसम में फरमाई, बहुत सारी बातें आंसम में फरमाई। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम का एक हवाला मैंने बारहा पेश किया। मिर्ज़ा साहब ने खुद फरमाया हुआ कि हो सकता है कि ये जो अब अल्लाह ने मुझे बताया है आंसम को ना पता हो इन बातों का। तो इससे मैं भी कहता हूँ कि हो सकता है कि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की गलतियाँ तो उठा दी अल्लाह ताला ने, उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया, ये ऐसी इत्तेहादी गलती हुई नहीं, लेकिन उनको बताया ना हो, ये दरम्यान में रखा हो रास, और ये आजिज़ को मिस्ताक बनाया अल्लाह ने। सब ये बातें मेरे पर खोल दी, और मैं बता रहा हूँ खोल खोल के, आप मानने के लिए तो तैयार नहीं हैं। अच्छा, आगे लिखते हैं, क्या इस तरह उन्हें खुदा ताला पर झूठ बांधने वाला शख्स करार नहीं दिया जा रहा? जनाब आप कहें मोहतरम साहब, उसको हम नहीं कहते उसको, वो एक हकीम इंसान था, खुदा ताला का सच्चा मुरसल था, सादिक था। आप कहें वो झूठ बोल रहा था, हम नहीं कह सकते। हाँ, हम उसकी तहरीर पेश करते हैं, वो कहता है कि ऐसे हो जाता है। तज़किरे में दर्ज इल्हामात के अलावा क्या कोई और इल्हाम मिर्ज़ा साहब को नहीं हुआ? अगर तज़किरे से इल्हाम दिखाना शर्त है, तो फिर मुझे पेशगोई मुस्लिम मौत के हवाले से वो इल्हाम दिखाएं जिसमें खुदा ताला ने बताया कि ये पेशगोई दो वजूदों पर मुश्तमिल थी, जिसे गलती से एक समझ लिया गया। जनाब वो पेशगोई इस तरह है कि अल्लाह फरमाता है, ये अल्लाह के अल्फाज है, इल्हामी अल्फाज मेरे नहीं है ना, मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम के हैं। सो तुझे बशारत हो कि बजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा। स्टॉप मोहतरम साहब, एक फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। आगे अल्लाह फरमाता है, एक ज़की ग़ुलाम तुझे मिलेगा। स्टॉप, ये एक और एक क्या हो गया? दोना हो गया, इसमें तो शक ही कोई नहीं है। एक वजी और पाक लड़की की अल्लाह ने बशारत दी, फिर एक ज़की ग़ुलाम की बशारत दी। आगे अल्लाह एक ज़की ग़ुलाम तुझे मिलेगा, स्टॉप करके फिर आगे लड़के के मुतालिक अल्लाह फरमाता है, वो लड़का तेरी ही तुख्म से और तेरी ज़ुर्रियत नस्ल होगा। पूरी ज़िंदगी में 26 मई 1908 तक वफ़ात जब हुई मिर्ज़ा साहब की, इल्हाम सारे निकाले। मोहतरम साहब आप भी निकालें इल्हाम, ढूंढें कोई। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को अल्लाह ताला ने ज़की ग़ुलाम के मुतालिक कोई इल्म नहीं दिया। जैसे लड़की के मुतालिक फरमाया कि वो लड़का तेरी ही तुख्म से और तेरी ही ज़ुर्रियत नस्ल होगा, ज़की ग़ुलाम के मुतालिक, मुस्लिम मौत के मुतालिक, निशान रहमत के मुतालिक अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ नहीं मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब पर नाज़िल फरमाई। जैसे कि मतलब ये फरमाया हो, आप ढूंढें इल्हाम कोई, वो ज़की ग़ुलाम तेरी ही तुख्म से और तेरी ही ज़ुर्रियत नस्ल होगा। आप ढूंढें इल्हाम, दिखाएं मुझे, फिर इंशाल्लाह मैं आपसे अगली बात फिर करूँगा। मैं आपसे क्या बताऊँगा भी इल्हाम कहाँ से लिया, आपने खुद बनाया है। आप याद रखें, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की 10 साल बाद उसने जो ख्वाब बनाई थी, अल्लाह ने उसकी बदीन को कता किया। आप भी बच जाएँ अल्लाह से। आप ये कहते फिर रहे हैं ना, आगे लिख रहे हैं कि मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। आगे लिखते हैं, सामिल को बता रहा हूँ मैं, वो लिखते हैं, मिर्ज़ा साहब ने ऐसा कहा और हमने मान लिया। यानी दो पेशगियाँ, मिर्ज़ा ने कहा, हमने मान लिया। तो अल्लाह ताला की बात मान लेना। वो दो वजूद हैं, एक वजी और पाक लड़का,
پھر آگے ایک ذکی غلام، اللہ دو ہیں اور مان لیں اس کی اللہ تعالیٰ کی بات، یہ دو وجود ہیں. لڑکے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بشیر احمد فوت کر لیا. اس کے بعد ذکی غلام کی بشارتیں 6-7 1907 تک چلتی رہیں. اللہ نے وہ دیا نہیں، ملہم ڈھونڈتا رہا اپنی اولاد میں، لیکن تفاول کے طور پر نام رکھتا رہا. جس لڑکے کے متعلق انہوں نے یقینی طور پہ اعلان کر دیا یہ وہ ہے، اللہ نے اس کو فوت کر لیا. میں موتر سے کہوں گا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ سوچتے نہیں ہو؟ کوئی عقل سے کام لو. اللہ کے پاس جا کے جانا ہے، مرنا ہے آپ نے، میں نے بھی مرنا ہے. میں کھول کے بتا رہا ہوں. پھر اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں، مجھ پر سوال کر دیا نا کہ یہ دکھائیں، تو میں نے تو بتا دیا الہامی الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں نے یہ دعویٰ مان لیا جبکہ جمبا صاحب اور ان کے پیروکار نے انکار کر دیا. ہم کہاں انکار کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. جیسے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں انہوں نے لڑکا لکھا، بریکٹ میں الہام تو نہیں ہوتے. اور آگے آئینہ کمالات اسلام کے یہ جو الفاظ مجھے پیش کرتے پھر رہے ہیں عربی زبان کے، بہت سارے مرزا غلام صاحب کے وہ اپنے الفاظ ہیں. ان کی حیثیت وہی ہے جو بریکٹ میں لڑکا لکھے گئے الفاظ جو ہیں حضور صاحب کی، ان کی وہ حیثیت ہے، وہ الہام نہیں ہے. میں الہام مانگ رہا ہوں اور بتا دیا ہے کہ مرزا غلام صاحب نے کھلا بتایا کہ الہام اور چیز ہے، وہ حق اور سچ ہوتا ہے. کوئی نبی کوئی رسول جو اپنی اس کی اجتہاد کرتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں. آگے آخری بات یہ ہے کہ میں تذکرہ سے بھی اس بشارت کا الہامی ہونا دکھا دوں گا، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ جمبا صاحب اور ان کے پیروکار تب بھی انکار کر دیں گے. فاتح برو یا الابصار. میں اس وقت معترض کو کہوں گا کہ آپ پوری کوشش کریں، پوری جماعت احمدیہ قادیان کے مربیوں کو ملا لیں، پورے علماء کے ہر گھر مولوی پڑا ہوا ہے، کٹھے کریں اور لب کے نو الہام میں کی دکھانا. تو مرزا مسرور نو دے، انہوں کہ مرزا مسرور صاحب میں جمبا صاحب نے قابو کر لیا، اے الہام دیکھو. میں معترض سے کہوں گا قیامت تک آپ اور آپ کی نسلیں بھی مر جائیں گی ڈھونڈتے. آپ ذکی غلام کے متعلق ایسا الہام نہیں مجھے دکھا سکتے. مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام ان پر ہوا ہو. ہاں اپنے جھوٹے طور پر بنانا تو بنا لینا. اس کے بعد بشیر الدین محمود کا اینڈر یاد رکھنا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ الہام ذکی غلام کے حوالے سے لڑکے کی طرح کوئی الہام نہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے. باقی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جمبا صاحب اور اس کے پیروکاروں کا تب بھی انکار کر دیں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، جھوٹ مجھ پر نہ لگاؤ. اور میں تو مرزا غلام صاحب کے الہامات پیش کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کھول کے بشیر الدین محمود کی کہ دعویٰ کے پیدائش کے بعد 11 الہامی بشارتیں نازل ہوتی ہیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ. وہ کس کے لیے ہو رہی تھی؟ آخری لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا، اس کے بعد 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور کس لیے ہو رہی تھی؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے. تو اس پر میں چاہتا ہوں کہ اپنے خطبے کو آپ ختم کر دوں. تو بہر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ ان کے اشعار ہیں، لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں لعنت ہے مفتری پر خدا کی کتاب میں، عزت نہیں ہے ذرہ بھی اس کی جناب میں. توریت میں بھی نیز کلام مجید میں لکھا گیا ہے رنگ وعید شدید میں. کوئی اگر خدا پر کرے کچھ بھی افطرا، جیسے بشیر الدین محمود نے جھوٹا افطرا کیا، کوئی اگر خدا پر کرے کچھ بھی افطرا. میں معترض سے کہوں گا آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، بنا کے الہام دیکھ لیں، افطرا کر کے دیکھ لیں اللہ پر، اس کے بعد پھر نظارہ دیکھنا کہ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے. کوئی اگر خدا پر کرے کچھ بھی افطرا، ہوگا وہ قتل، ہے یہی اس جرم کی سزا. سامعین کرام، مرزا غلام صاحب بھی ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، اب میں بھی معترض صاحب کے لیے بطور خاص یہ میں چاہتا ہوں میں مرزا غلام صاحب کے اشعار پڑھ دوں. میں صرف اشعار پڑھنے کا مقصد یہ کہ میں آپ لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ باز آ جاؤ رک جاؤ، اپنی موت سے پہلے حق اور سچ کی یہ تکذیب بازی چھوڑ دو، اللہ کے بندے بنو، تقویٰ پیدا کرو، اللہ کے پاس جانا ہے. میری مخالفت کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ حضور صاحب فرماتے ہیں جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت راہ حیا یہی ہے. جب ہو گئے ہیں ملزم اترے ہیں گالیوں پر، ہاتھوں میں جاہلوں کے سنگے جفا یہی ہے. محترم صاحب سنیے، مرزا صاحب اسلام فرماتے ہیں دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، پاکوں کی ہتک کرنا سب سے برا یہی ہے. نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا. محترم صاحب مرزا غلام صاحب کو پتہ نہیں آپ مانتے ہیں نہیں مانتے، بظاہر جو آپ مولوی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں،
مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا، وہ حکم عدل تھے یہ فرما رہے ہیں، نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ، تخم فنا یہی ہے۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ بما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، إن اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔